کہ بخاری مسلم میں تو اشارتاً ذکر موجود ہے، باقی کتابوں میں صحیح ابن حبان کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر تفصیلی احادیث ہیں، بخاری مسلم میں بھی آپ کو پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ جب مسجد نبوی میں رش زیادہ ہوتا تھا تو صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے کی نماز میں ایک دوسرے کی پیٹھ کے اوپر بھی یوں سجدہ کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ بخاری میں یہاں تک ہے کہ نبی علیہ السلام جب رش زیادہ ہوتا تھا تو قیام اور رکوع جو ہے وہ ممبر کے اوپر کرتے تھے، اور سجدے کے لیے ممبر سے نیچے اتر کے زمین پہ آگے سجدہ کرتے تھے نماز کے دوران۔ اور تانوں کہندے نہیں سجا انگوٹھا پیر دا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، دایاں انگوٹھا پاؤں کا ہل جائے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بخاری کے اندر ہے کہ آپ ممبر کے اوپر، ظاہر سپیکر نہیں تھا تو ذرا اونچی جگہ پہ قرات کی آواز بھی دور تک جاتی ہے، قیام آپ نے ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر، امیجن کریں آج اگر کوئی امام تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہو کے پہلی دو رکعت میں قیام اور رکوع کرے، پھر سجدہ کرنے کے لیے ایسے الٹے پاؤں قدم اترے اور نیچے آگے کرے، لوگوں نے اسے پکڑ کے باہر لے جانا ہے کہ یہ کیڑی نماز تو پڑھا رہے ہیں، اور یہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب پیٹھ کے اوپر گرمیوں کی وجہ سے سجدہ کرتے تھے، اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سخت گرمی میں زمین پہ سجدہ کرنا پڑتا تھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اپنی پگڑی کے پیچ کے اوپر بھی کر لیتے تھے، یعنی پگڑی کا ایک جو یہ دائرہ جو ہے وہ ماتھے کے آگے سے گزار کے، یعنی تھوڑا کپڑا آگے کر کے سجدہ کر لیتے تھے، تو وہ نرم ہی سجدہ ہو رہا ہوتا تھا۔ اور پیٹھ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی کمر کو دباتے ہوں گے یوں کر کے؟ اس طرح تو نہیں، پیٹھ پہ مراد یہ کہ اب جگہ کلوز ہے تو بس ٹو باؤ ڈاؤن کر لیا، اٹس اینف۔ ہاں جب حالات و واقعات بالکل فیوریبل ہوں پھر آپ کریں۔